الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. مطلب کہ ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، مطلب کہ یہ یہاں جمع ہونا بھی اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اپنے گھر ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، قربانی نہیں کرتے کیونکہ دل نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں قربانی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، دل نہیں ہے ان کو قربانی کرنے کا. اور ایسے بھی ہے کرائے پہ رہتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہم سب پیدا ہوئے تو چھوٹے سے بچے تھے. ہم میں سے بہت کم وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ماں باپ نے 7ویں دن ختنہ کروایا ہوگا اور 7ویں دن عقیقہ کیا ہوگا. اس عقیقے کا انسان کی زندگی پر پورا بہت اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عقیقہ نہ کرو تو بچے پر تکلیف میں وہ مبتلا رہتا ہے. اب یہ قربانی نہ کرو، اگر فرض ہے اور نہ کرو تو سوچو کیا ہوتا ہے. وہ بندہ مسلمان نہیں ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی کرنے نہیں کر رہا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے. لیکن رب رحمان نے اتنی سختی نہیں کی کہ اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو نہیں آنا عیدگاہ میں یا مسجد میں نہیں آنا اگر تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش ہر حال میں ہمارے اوپر ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. میں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تو وہ پھر آسمانی مخلوق فرشتے ہیں جو معصوم الخطا ہیں، اور ہم انسان وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان آدم کا جو بیٹا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. اور بہترین کون ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے. بہترین کون ہے؟ جو اپنی غلطی کو مانتا ہے، اکڑتا نہیں ہے اپنی غلطی پر کہ نہیں میں بالکل صحیح ہوں. اور فرمایا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں ایک ایسی چیز ہے اگر تم دل سے کرو گے نا تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے. اگر قربانی دل سے کرو گے تو پھر اس کا بہت بڑا وزن ہے قربانی کا. تو سوچے پھر اس کا کہ نیکی کتنی بڑی ہوگی. سوچیں کہ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر کوئی بندہ دل سے، سچے دل سے، شوق سے، اپنے شوق سے، کیا شوق؟ فرمایا نا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ایک بندہ اگر جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ میری شہرت بھی ہو، میرا بابا بھی ہو، تو کیا اس کو کیا ملے گا؟ تو پھر اس کو شہرت ہی ملے گی. اور اگر ایک انسان دل سے ایک کھجور دیتا ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے. اب میرے بھائیو دوستو، یہ بار بار حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ شاید کسی کا ایمان جاگ جائے. شاید کب جاگ جائے؟ باغی تو نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا. ہمارا کام تو بولنا ہے. اب جو مانے اس کی فائدہ، جو نہ مانے وہ اس کا فائدہ. فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک کھجور دوتے ہو دل سے تو احد پہاڑ کا وزن ہوتا ہے. دیکھو یہ بیٹے کو قربان کرنے کی کہانی ہے، یہ گوشت کھانے کی کہانی نہیں ہے. یہ عید کا دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے افضل ترین دنوں میں اللہ کے نزدیک یوم النار کا دن ہے یہ. اس کے بعد کوئی افضل دن ہے وہ یوم القر جو اگلا دن ہے.
جو 11 ذی الحجہ کا، یہ سب سے افضل دن ہے. ان دنوں میں نیکی کرو تو وہ مثال ہے، ایک دانہ ڈالو تو 700 نکلتے ہیں. اب اخلاص ہوگا تو وزن تو پھر رب ہی دے گا. اب اخلاص نہ ہو تو پھر بڑے بڑے جانور بھی میرے بھائی اور دوستوں کسی کام نہیں آتے. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گوبر پہ، اس کے خون پہ، اس کے بال پہ، اس کے کھر پہ، اس کے سینگ پہ اور انسان کے اپنے خلوص پہ رب نے کیا نیکی نہیں لکھی. اور میرے بھائیو دوستو، اگر جو انسان بانٹتا ہے تو اللہ اس کو دیتا بھی ہے. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو تو اس بار آزما کے بھی دیکھ لیں تھوڑا سا کہ فریج میں اچھا والا گوشت نہیں رکھنا. جو میں اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں نا وہ مجھے بانٹنا ہے. تو اللہ نے چاہا آپ کو پورے سال گوشت ملے گا. کیسے؟ اللہ آپ کے اسباب پیدا کرے گا. من احبا ان یبسط لہ فی رزق، جو انسان چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کو دے. اور دینا کس کو ہے؟ آج کل ہم دیتے کس کو ہے؟ جو ہمارے سامنے غریب ہے ہمارا رشتہ دار، اب ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کون سے رشتہ داروں کو دیتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا، ہم اس کو دیں گے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہر دفعہ یہی سناتا ہوں. اب حدیث تو بھائی پرانی نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. فرمایا آپ علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ افضل الصدقہ الذی الرحم الکاش، جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دیں جو دل میں آپ سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. آپ کا وہ رشتہ دار، آپ اس سے اللہ کے لیے دے رہے ہیں. یہ ہے نیکی. اگر آپ نیکی کے گوشت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے گھر پہ کیوں کہ یہاں قربانی ہوئی ہے تو دینا ہے، وہ وہاں سے آئے گا. اگر آپ کو اس نے نہیں دیا تو آپ برا مان جائیں کہ یار میں نے اتنا اچھا اس کو دیا تھا، اس کو نے مجھے ہڈیاں دی بلکہ دیا ہی نہیں. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے. نیکی کون سی ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک بات اور بتاؤ، یہ دن آئے ہیں، موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ نے وہ رشتہ دار جن سے آپ، کچھ لوگ ہیں جن کی ناک بہت بڑی ہوتی ہے، مومن انسان کی نہیں ہوتی. مومن کبھی دل میں بات نہیں رکھتا، منافقت نہیں کرتا. مومن جس میں منافقت ہے، جو دو رنگی ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اور میرے بھائیو دوستو، اللہ اکبر. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. یہ عید کا دن آپ کے لیے ایک غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ناک بڑی ہے کہ وہ اس گوشت کے بہانے اپنے رشتہ داروں سے ملنے لگ جائیں، گوشت کے بہانے چلے جائیں. ویسے تو نہیں جا سکتے کہ ہماری ناک، اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، اس وجہ سے میں نے نہیں جانا، میرے بچوں نے نہیں جانا. ہے کون وہ میرا سگا بھائی ہے. وہ کون ہے؟ میری سگی بہن ہے. کوئی دوسرے سے نفرت نہیں ہے مجھے، آپ کو، میرے اپنے سے مجھے نفرت ہے. اور میرے بھائیو دوستو، کیا فائدہ اس کا جو میں ایک کتے کو پانی پلاؤں اور میری ماں گھر میں بھوکی ہو؟ کیا فائدہ اس کا جو میں اپنے سگے بھائی کے کام نہ ہوں؟ میں دنیا کو دے رہا ہوں، دنیا کو بانٹ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بھائیوں کے کام نہ ہوں، اپنی بہنوں کے کام نہ ہوں. یہ پھر کس کام کا میرا؟ میں نے دیکھے ایسے بڑے بڑے سخی دے رہے ہیں، بہا رہے ہیں، لیکن ان کا باپ وہ بھیک مانگ رہا ہے. ان کے بھائی، اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نیکی یہ ہے تمہارا بھائی، دیکھو جتنا قریبی رشتہ اتنی زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے بھائی نے غلط کرا تو آپ بھی غلط کرو گے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار میرے بھائی نے غلط کیا تھا، یا میری بہن نے، یا میرے ابو نے. آج کل وہ ماں باپ بھی نہیں ہے جو اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، سب نہیں، لیکن اکثریت ہوتی جا رہی ہے جو اپنی اولاد کے پر کاٹ دیتے ہیں. وہ پہلے کا دور یاد کریں، میرا بچپنا کا دور کیا تھا تو پھر آپ کا کیا ہوگا. لیکن آج معاشرہ کس تباہی میں جا رہا ہے. ہم پہلے سے زیادہ امیر ہیں، لیکن ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے.
لا یبقن الاسلام الا اسمو، اسلام نام کا باقی رہے گا اور ہے، ورنہ دیکھنا اسلام شادیوں میں دیکھو میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کس روپ میں باہر ہوتی ہے دنیا کے سامنے. کون ہوں میں؟ غیرت مند مومن مسلمان ہوں. مومن کے پاس غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب اگر کسی کو بولو تو بولتا ہے یار بھائی کیا کریں، بچے سنتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی بچے کو آپ نے پروان بچپن سے کس تربیت میں دیا؟ میرے بھائیو دوستو، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں. یہ نہیں ہے کہ بیٹا سمجھے کہ نہیں اماں ابا کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے لینے کے لیے تو سب سے آگے. تو حق بھی ہے تمہارا کہ اپنے ماں باپ کو جنت کا راستہ دکھاؤ. یہی حق کس کا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کا. جتنے بڑے ہوتے ہیں یہ فطرت ہے ہم سب کی کہ ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں، ہماری بیوی بچے ہوتے ہیں، ہماری اپنی دنیا ہوتی ہے، سب کو جینے کا حق ہے. لیکن اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی حیثیت دے دی تو مجھے پہلا کام کیا ہے، پہلا حق کیا ہے میرا؟ سب سے پہلا حق ہے میرا اپنی ذات کا اور اپنے بیوی بچوں کا. اس کے بعد اگر بانٹنا ہے سب سے پہلے تو کس کو؟ اپنی ماں کو دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے تمہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ احترام کرو، شفقت کرا کرو. 3 بار کہا، پھر 4تھی بار کہا اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں تم اپنے باپ کے ساتھ شفقت کرا کرو. اب ہم بولے یار پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے ایسے تو پھر خواہش تو، اب میں بولوں یار میرے بیوی بچوں کا پورا ہوگا پھر سوچوں گا امی ابو کا. اگر میں دینے والا ہوں تو دینے والے ایسے بھی ہیں، اخلاص اس کو کہتے ہیں جو دل سے دو، اس کو کہتے ہیں اخلاص جو دل سے دو. جیسے وہ ایک بندے نے ایک مٹھی کھجور دی، صحابہ سمجھے یہ اتنی کھجور اور یہ اتنا انبار. اللہ کے رسول نے فرمایا اس مال کے اوپر اس کھجور کو ڈالو، اللہ اس کھجور کی وجہ سے مٹھی پر اس مال پہ برکت دے گا. کیوں؟ خلوص تھا اس بندے کے دل میں، اس غریب کے دل میں خلوص تھا جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. دیکھیں اللہ نے وہ بات آج تک باقی ہے، ہم بات ذکر کرتے ہیں. تو یہ قربانی صرف گوشت کا نام نہیں ہے، یہ قربانی قربان ہونے کا نام ہے. میں پھر دوہرا دوں، اگر آپ چاہتے ہو پورے سال گوشت کھانا، آزما کے دیکھو ذرا گوشت جو پسند ہے وہ بانٹ کے تو دیکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے دعوے سب کرتے ہیں میں جنتی ہوں، میں مومن ہوں. فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ ایک عام مسلمان، ابھی بھائی کی بات نہیں چل رہی سگے بھائی کی، وہ اپنے ایک عام مسلمان کے لیے وہ پسند کرے. میں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، میں ایک عام مسلمان کے لیے کیا پسند کروں گا؟ یہ ہے میرے بھائیوں دوستو اصل بات اور اصل کہانی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، چھری پھیری تھی تو رب نے بچایا تھا. وہ مٹی سے پیدا کر سکتا ہے آدم کو، اس کی قدرت لوگ عمر گزارنے کے بعد پہچان جاتے ہیں، لیکن جوانی کی نیکی رب کو بڑی پسند ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں دوستو یہ قربانی مجھے آپ کو سبق دیتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اللہ کے حکم پر، تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے یا نہیں ہونا. ہم مرنا نہیں چاہتے لیکن شہید کا لقب ہمیں چاہیے. ہم جنت نہیں چاہتے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے. ہم نے جنت چاہیے پوری لیکن نماز نہیں پڑھنی. دیکھیں قربانی کی جانور کو نا 2 دانت کا ہوگا تو قربانی ہوگی، اندھا ہوگا قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا لولا ہوگا کمزور ہوگا قربانی نہیں ہے. لیکن میں جو کر رہا ہوں کیا میں اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے کر رہا ہوں نا، لیکن میرا چہرہ میرا اولیہ کیا وہ ہے؟ میں پکا مسلمان ہوں، میں 5 لاکھ کا جنگل لاتا ہوں، لیکن میں کہ اللہ کے رسول سے اگر محبت کرتا ہوتا تو پھر میرا چہرہ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا یا نہیں؟ یا پھر یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، جو نبی کی طرح حلیہ بناتے ہیں، وہ سب
ان کی داڑھی میں تنکا ہے، میں باغی بن جاؤں کیونکہ میں گناہگار ہوں، سب گناہ کرتے ہیں، مجھے باغی ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں کرو، دل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، دل سے کرو نیکی۔ آج جو اللہ نے دیا ہے اگر جو پسندیدہ ہے وہ بانٹو گے اللہ راضی ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، قربانی میرے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ہر اس کے کام آئیں جو ہمارا مستحق پڑوسی ہے، جو ہمارے علاقے میں ہمارے کرائے پہ رہتے ہیں لوگ، ان کو دیں۔ ہمارے پڑوس میں جو جس کا گھر ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس کو دیں، بغیر مانگنے والے کو دیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، کیا پتا کہ کون سا دینا اللہ کو کام آ جائے۔ ایک مومن انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، چاہے اس کے عمل جتنے ہو جائیں، اور وہ اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے چاہے اس کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث فرمایا نبی کریم نے، ہر انسان کے اعمال کو ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے سوائے اس کے جو آپس میں رجال لڑتے ہوں۔ اب سوچو، جو رجال لڑتے ہوں ان کے عمل پیش نہیں ہوتے، تو جو بہن بھائی آپس میں لڑتے ہوں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس قربانی کو کے مقصد کو حاصل کریں، اچھا گوشت دوسروں کو، غریبوں کو دیں اللہ کے لیے، اور اپنے بہن بھائیوں کے کام آئیں، اور نیکی کریں یہ سوچ کے نہیں، گوشت یہ سوچ کے نہیں دیں کہ بدلے میں آئے گا۔ نبی کریم کی حدیث فرمایا بخاری کی، ایک بندہ جا رہا تھا اپنے ایک بھائی سے ملنے، تو آسمان سے فرشتے کو رب نے بھیجا، اس نے سوال کیا تو اس سے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ کیا تو نے اس پر کوئی نیکی کی تھی کبھی کسی دور میں تو اس کا بدلہ لینے جا رہا ہے، یا اس نے کی تھی تجھ پر جو اس کو چکانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ جب میں اور آپ دل سے کریں گے نا کام میرے بھائیوں دوستو، پھر اس کی ایک مثال اور دے دوں، عمل قبول ہو، نبی نے فرمایا جنتی ہے وہ، اور فرمایا دروازے راستے میں پتھر اگر کوئی تکلیف نہ ہو اس کو ہٹاؤ نہ، تو قبول ہوئی بھی نیکی اللہ دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کا ایک عمل قبول ہو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اب سوچیں، ایک مسلمان شخص راستے سے پتھر اٹھاتا ہے تو وہ ایک مسلمان کے لیے کتنا اچھا ہوگا، خیر خواہ ہوگا۔ اب آخری بات میں 2-3 کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی مووی بنانے والا نہیں تھا، ان کا اخلاص تھا، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ اب میں ایک بات اور کر دوں، باتوں میں بات آ گئی میرے بھائیوں دوستو، دیکھیں نیکی پر دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود کری۔ ایک بندہ کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے تھے، تن و تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، چند لوگ تھے، غریب تھے ساتھی۔ اس وقت نبی کریم نے دعوت دی، دین پھیلا، آج اربوں مسلمان ہیں، 2.5 ارب۔ سوچے ہمارے نبی کا مقام تو امام الانبیاء سید الانبیاء بے شک ہیں، لیکن اس ایک ذات سے کتنی ذاتوں کو اسلام پھیل گیا۔ نبی کریم نے فرمایا علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ جنت کے راستے پہ آ گیا، تیری جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ آج سوچیں ہر ایک نے مرنا ہے اور مر جانا ہے، ہم کیا اپنے بچوں کو اندر ہم سب اپنے بچوں کو اسکول تو پڑھاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی ترجمہ پڑھاتے ہیں؟ سوچیں، یہ قربانی ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کیا، کیا ہم نے چلو سب نہیں کسی ایک بچے کو تو وقف کریں اللہ کے دین کے لیے، یا نہیں، یا اس کے لیے صرف وہی ہوں گے جو کسی کام کے نہیں ہے، ان کو ڈالنا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اب دیکھیں ایک تاجر تھا لاہور کا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈالا تو اس کا نام احسان الہی ظہیر ہو گیا، جس کو آج دنیا نام کو یاد کرتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ اور اس سے پھر سوچے کتنے لوگوں نے اسلام کو سنا، اگر میرا یا آپ کا بچہ ایک اگر دین کی طرف ہم لگا دیں گے
تو کیا میرے مرنے پہ اس کو اجر نہیں ملے گا مجھے؟ چلو سب کو نہیں لگائے، کسی ایک کو تو ہم دین پڑھائیں، یا یہ کام صرف پاگلوں کا ہے؟ یا میں کیا کہوں، اللہ ہدایت دے مجھے آپ کو، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا کہ قرآن آسمان سے اتری ہوئی وہ کتاب ہے میرے بھائیوں دوستوں، جو میرے آپ کے لیے ہے، میرے آپ کی نسلوں کی بقا ہے اس میں۔ ہماری نسلیں تباہی کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے معنی کا ہم نہیں پڑھتے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں دیکھیں، اماں ہاجرہ نے بھاگی بچے کی یاد میں، اللہ کو پسند آئی وہ بات، اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم کے پاؤں کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، کہ حاجی جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں یہ اللہ کی رضا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو باقی پھر اللہ ہی رکھتا ہے۔ ایک دو باتیں اور کروں، دیکھیں امام مالک ایک عظیم محدث تھے، ان کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک ہیں، مگر میرے بھائیوں دوستوں انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں میں کتاب لکھ رہا ہوں، حدیث پہ نبی کی کتاب کو، فرمان کو جمع کر رہا ہوں۔ اس وقت اور بھی 4 5 6 شروع ہو گئے لکھنے۔ شاگرد آئے، کہنے لگے استاد جی آپ بتاتے نہیں، چپ چاپ خاموشی سے لکھتے اور پھر مارکیٹ میں لاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اب آپ کے علاوہ اور بھی لکھنے لگ گئے ہیں، آپ کی وہ بات نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایک لفظ کہے تھے، بڑے قیمتی لفظ تھے کہ اما للہ فهو یبقى والا فیفنا۔ لوگوں اگر اس نے جو اللہ کے لیے لکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اگر جو اللہ کے لیے نہیں کرتا وہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں امام مالک کی کتاب کو میں نے بھی پڑھا، آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ جب انسان اگر اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی بقا کرتا ہے، اللہ اس کی آبیاری کرتا ہے۔ پھر تیسری بار سنا دوں یہ آیت، تیسری بار جس طرح اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو، میں تیسری بار سنا دوں یہ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، لوگوں یہ نیکیاں کرو دل سے، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ سب گناہ کرتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں پاک کر دے گا۔ یہ موقع میرے آپ کے پاس آج ابھی ہے، اگر ہم قربانی کا گوشت بانٹیں گے اللہ کے لیے صرف، تو وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ اگر میں نے صرف کچھ اور کرنا ہے تو وہ تو میں ہر سال ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، آپ بھی ہم بھی، کیونکہ آپ میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ نئے نئے فریج بک رہے ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے۔ بھائیوں یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، جو میں نے کہا اللہ مجھے بھی عمل والا بنا دے۔ میں عمل کروں گا بھائی اپنے لیے، آپ کرو گے اپنے لیے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کے راستے کو پکڑا اللہ کہتا ہے اس نے اپنے لیے، اور جس نے گمراہی کے راستے کو اس نے اپنے لیے۔ اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر رہا۔ آخری بات کر دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر کوئی 2 بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے ایسی کہ جہاں پر فرشتے نے اپنی پیشانی کو نہ رکھا ہوا اپنے رب کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں عید کے دن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر دوبارہ آگاہ کر دیتا ہوں، عید کے دن نماز کی چھٹی نہیں ہے، اور عید کے دن کیا جانے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور عید کا دن کی رات گزر گئی ہے۔ شاید آج کے مسلمان کچھ ایسے سمجھتے ہیں کہ عید کی رات وہ ہے جو آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ عید کی رات وہ ہے جو گزر گئی ہے، اور یہ رات بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، بہت کم ہوں گے جنہوں نے اس رات کو اللہ کے قیام کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اور فرمایا جس نے عید کی رات کو قیام کیا اللہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا ہے میرے آپ کو بخشوانے کے، مگر میں آپ بتاؤں کیا چاہتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ابھی نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی عمر مجھے گزارنی ہے، میں بوڑھا ہوں گا اس کے بعد سوچوں گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے توبہ کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سوچ اگر ایسی رہے گی تو توبہ نہیں ہوگی، اور اگر توبہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ آخری قرآن کی آیت سناتا ہوں، شاید آپ لوگ واقعی بور ہو گئے ہوں گے۔ تو آخری قرآن کی آیت، الا من تاب وآمن، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور میں کیا کہوں، آج توبہ کرو گے جتنے گناہ کریں وہی نیکیوں میں آ جائیں گے۔
تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو ہدایت والا بنا دے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، بڑی اہمیت کے حامل یہ دن ہے، یہ موقع ہے، یہ گھڑی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو بھی چاہیے کہ وہ عیدگاہ آئیں اور وہ دعا میں شریک ہوں۔ کیا پتا کہ اللہ ان کی کوئی بات سن لے اور ان کی حاجت کو اللہ پورا کر لے۔ تو دل سے دعا کریں اللہ میرے آپ کے